بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کاش میں آج سے 20 برس قبل مر گئی ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ کس جنگ کے بارے میں کہے؟ جنگ جمل کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار نازل ہوئے؟ 42 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر عبداللہ بن قیمہ نے تلوار ماری اور عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں ٹوٹ کر دھنس گئی تھی اور دانت کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھیں۔ کون سا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا؟ غرقد کا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ ریشمی۔ دنیا میں روزہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ 3 دن سے پہلے۔ دس لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ رمضان کے دن۔ پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ یکم ذی-قعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ طارق ابن اسیر اور صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ ایک دانت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو بھیجا؟ حضرت ابو سفیان مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا؟ ماہ ذی-قعدہ 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا مبارک پہنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں
کتنے نکاح کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت کا خطاب دیتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہتان سے بریت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کتنے کتنے درے لگوائے؟ 80 درے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، اور علامہ علوسی صاحب روح المانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا قاضی مقرر کیا گیا تھا؟ یمن کا قاضی مقرر کیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی اور جہاد کا حکم کب آیا؟ دو ہجری میں۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ مصرع حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے واقعی حقیقت میں ایسا کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دینے والی شخصیت کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان۔ مدینہ کے دو مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ اوس اور خزرج۔ مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ کہا جاتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت سورہ مریم کرنے کے جواب میں کس نے کہا تھا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو نور ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا۔ کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ الفارابی کو۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین کا لقب کیوں ملا؟ ابن حشام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روکا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور ان کے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے پھاڑ کر دو حصے کیے، ایک کا تہبند بنایا اور دوسرا کندھوں پر لیا، اور اسی حالت میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذوالبجادین، دو کپڑوں والا کا لقب عطا کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام کس صحابی کو چوتھائی قرآن سمجھتے تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو صحابہ کرام نے کہا آج قرآن کا 1/4 رخصت ہوا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے ان کے بھائی اور والدہ بلا تعامل ایمان لائیں۔ دارالحکومت کوفہ شام سے کس نے منتقل کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ 19 فرشتے۔ کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ حضرت الکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ پاک کے کل مقرب فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ مقرب فرشتے کل 7 ہیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی۔ اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں؟ 4 فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دجال کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟ دجال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی، لوگ اس کی جنت میں داخل ہونا چاہیں گے جو کہ ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور اہل ایمان اس کی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ در حقیقت جنت ہوگی۔ اس کی جنت در حقیقت جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ حضرت آسیہ فرعون کی ہمبستری سے کیسے بچی؟ حضرت آسیہ ایسی پاک باز خاتون ہیں جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ ہیں۔ مزید یہ کہ حضرت آسیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ فرعون مصر نے جب ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا، یاد رہے ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ فرعون کی طرف سے جب حضرت آسیہ کے لیے شادی کا پیغام آیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظالم و بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ کے کمرے میں گیا تو اللہ پاک نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سویا ہی رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ صحبت نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ اللہ پاک کا حضرت آسیہ پر کرم تھا کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ مذہب کے معنی کیا ہے؟ مذہب کے معنی راستہ ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اذان دینے کی سعادت کس نے حاصل کی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزا۔